اس لیے خبریں ٹیم سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ جعلی اور اصلی کا جو فرق ہے اس کو ہٹاؤ. کوئی پیر اصلی نہ، کوئی پیر اصلی نہیں ہوتا ہے. جتنے پیر پگاڑے، جتنے خانقاہی، جتنے بھی یہ پیری مریدی کرنے والے، مرشدیت کے کشف بیعت اور کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے باز، شعبدے باز، یہ سارے کے سارے ڈاکو، چور، نٹ ہیں، نٹی سمت لٹیرے ہیں یہ. اس لیے کوئی اصلی نقلی نہیں ہوتا. سنو، پیر نے کہا تھا کہ تم نومولود بچے کی قبر کھود کر اس میں نہاؤ گی تو تمہیں اولاد مل جائے گی. جس پر سنگ دل عورت نے قبر کھود ڈالی، جس پر ورثہ سمیت پوری آبادی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. اچھا جناب علی، یہ ایک خبر تھی. ایک اور سینے پر پتھر رکھ کر کے ایک خبر اور سنیے. چلو تمہیں پیر سے تعویذ لے کر دیتی ہوں. اولاد کی خواہش مند دولت کے ساتھ عزت بھی گما بیٹھی. اور ایسے ہماری نہ جانے کتنی مسلمان خاتون ہیں، مسلمان ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو اولاد کی خواہش میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتی ہیں. سنو، کمالیہ نامہ نگار گریجویٹ خاتون اولاد حاصل کرنے کے لیے دولت کے ساتھ عزت بھی لٹا بیٹھی. پیر سے تعویذ لے کر جھانسا دے کر پڑوسن نے اوباش گروہ کے حوالے کر دیا، جو مختلف مقامات پر لے جا کر عزت سے کھیلتا رہا. دولت اور عزت لوٹنے کے بعد گرفتاری کے خوف سے مغویہ کو دارالامان فیصل آباد میں داخل کرا دیا گیا. تفصیلات کے مطابق محلہ پگھلان والا کی ایک خاتون میم کی شادی ایک نوجوان یاسین کے ساتھ ہوئی تھی، مگر 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو میم پریشان ہو گئی اور طلاق کے خوف سے پریشانی کا ذکر پڑوسن سے کیا. پڑوسن نے پیر کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور تعویذ لے کر دینے اور اولاد کا یقین دلا کر میم گھر سے قریباً 10,000 روپے نقد 10 تولے کے زیورات لے کر گھر سے نکل گئی. تھوڑی دیر بعد مغویہ کے مطابق کار میں 4 نوجوان موجود تھے جو میم کو مختلف مقامات پر 3 ماہ لیے پھرتے رہے. 3 ماہ لیے پھرتے، اولاد لینے گئی تھی نا. کہ اولاد کیسے ملتی ہے؟ ارے یہ مزاروں پر، یہ خانقاہوں میں جو تم جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہاں بابا بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتی ہے، اللہ کی قسم وہ مردہ تو خود کو نہ بچا سکا تو وہ تمہیں کہاں سے اولاد دے گا؟ اے حنفیوں، اے حنفی دوستو، ان حنفی ملانوں کے چکروں میں نہ آؤ. یہ حنفی مولوی دور کا ہندوستان پاکستان کے اندر یہ ڈاکو اور لٹیرا ہے جو تمہیں بدباطنی کی راہ دکھلاتے ہیں. یہ جتنے ٹولے ہیں سارے کے سارے اسی میں بھیڑے ہوئے ہیں. تعویذ، گنڈے، پلیتے سکھا بنا بنا کر کے عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں. سنو، آخرکار کہتے ہیں 4 نوجوان موجود تھے جو میم کو مختلف 3 ماہ لیے پھرتے رہے اور آخرکار دولت عزت لوٹنے کے بعد فیصل آباد دارالامان میں داخل کروا دیا، جہاں سے بڑی مشکل سے اس نے اپنے خاوند کے ساتھ رابطہ کیا. سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے. نمائے وقت 2 اگست 1998 1998 کی یہ خبر ہے. میرے عزیز، یہ چند خبریں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان اصلی پیروں کے تعلق سے بتلائیں. اب ہمارے ملکوں میں ایک اور چیز میں آپ کو بتلاؤں، ایک اور چیز اس سے پہلے، خیر پہلے یہ دیکھ لیں ہمارے، یہ دیکھیں، یہ میں لایا ہوں ایک بھائی نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ جناب ربانی صاحب، یہ سب اولیاء اللہ ہیں. اس میں جو ہیں یہ سب اولیاء اللہ ہیں. اللہ بہتر، ہم تو کہتے ہیں سب اولیاء الشیاطین ہیں، اولیاء اللہ نہیں بلکہ یہ شیطانی اولیاء ہیں. بہرحال ان کے بارے میں کسی وقت وضاحت فرما دیں، مہربانی ہوگی. ایک جگہ ہم گئے تھے تو دیکھا کہ یہ پوسٹر اوپر تھا اور قرآن کی جو سورت یاسین ہے وہ پیچھے نیچے لگی ہوئی تھی. یہ پوسٹر اوپر لگا تھا اور قرآن کی سورہ یاسین جو تھا، وہ سورہ یاسین جو تھی وہ نیچے لگی ہوئی تھی. تو بھائی نے بولا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ نے یہ پوسٹر اوپر رکھا اور قرآن کو نیچے رکھا. تو وہ بولتا ہے کہ قرآن اور یہ ایک ہی چیز ہے. ہاں بھائی، انہی کے ذریعے سے تو قرآن ملا ہے، انہی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے. اور پاکستان میں اس کو لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور ان سے کافی خود بھی رکھاتے ہیں. بہرحال یہ تصویر بھی ہمارے اس بھائی نے یہاں بھیجی ہے جس میں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کشمیر کی بلند پہاڑیوں پر سرکار مرشد کے ساتھ مریدین کی عقیدت کا ایک منظر. بیچارے
اونچی پہاڑیوں پر لے کے پیر کو جا رہے ہیں. یہ اپنا اس میں پالکی میں بیٹھا ہوا ہے اور 2 آدمی پیچھے 2 آدمی آگے اس کو لاد کر کندھے پر پہاڑیوں پر چڑھا رہے ہیں. اور ذرا پیروں کا منظر بھی میں آپ کو دکھاؤں جناب عالی. یہ اولیاء اللہ ہیں. اعوذ باللہ. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہاں لکھا ہوا ہے یا اللہ, یہاں لکھا ہوا یا محمد, یہاں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان تمام پیروں پر نمبرات بھی لگے ہوئے ہیں, ان تمام باباؤں پر نمبرات بھی لگے ہوئے ہیں. کوئی سعودی لباس پہن کر کے یہاں ایک پیر بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اور یہ دیکھیں ایک تو 28 نمبر کا ایک پیر, یہ تو پورا ملنگ لگتا ہے. یہ پورا ملنگ لگ رہا ہے. ملنگ دیکھو یہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ 28 نمبر کہاں ہے بھائی؟ پیر کون ہے 28؟ حضرت بابا قاسم سائیں ہیں. یہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بابا قاسم سائیں. یہ بڑے مہنت جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ان کے اوپر کون سا نمبر لگا ہوا بھائی؟ یہ میرا خیال ہے سب سے بڑے لوگ ہیں, یہ کوئی بڑے حضرت ہیں. یہ ان کے اوپر نمبر نہیں لگا ہے کیا؟ یہ دیکھیں ایک بابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نمبر 1 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نمبر 1 کون ہے جناب عالی؟ نمبر 1 کہاں ہے بھائی؟ یہ نمبر 1 کٹا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر ہے یہ. ہاں, یہ کون ہے جناب عالی؟ یہ بیچ میں عیسیٰ مسیح کی تصویر کی شکل کے کھڑے ہوئے ہیں, ہاتھ دونوں اٹھائے ہوئے. یہ دیکھیں 38 نمبر. یہ کون ہے برہمن بھائی؟ یہ جو ٹکلا بیٹھا ہوا ادھر 35 نمبر. یہ کبیر داس نہیں, 35. یہ کون ہے؟ یہ 35 نمبر کون ہے؟ یہ اس کو ذرا دیکھوں. 35 کہاں ہو بھائی؟ 35 ہیں حضرت لال بادشاہ کوپیری ہیں یہ. ہاں, حضرت لال بادشاہ کوپیری. 36 نمبر حضرت خواجہ اجمیر شاہ. خواجہ اجمیری کیسے تھے ذرا ان کو بھی دیکھ لو. 36 نمبر کہاں ہیں؟ یہ ہے خواجہ اجمیری. یہ دیکھو ہاتھ میں بڑے بابا یہ بیٹھے ہیں, ان کی تصویر. اعوذ باللہ. یہ دیکھیں میرے عزیزو باقاعدہ اس کو, اور اس میں سب ہیں. یہ کون ہے بیٹھا ہوا آلتی پالتی؟ 22 نمبر کا کون ہے؟ 22 نمبر. یہ کون ہے آلتی پالتی مار کے جو بیٹھا ہوا ہے؟ 22 نمبر کون ہے بھائی؟ یہ 22 نمبر کون ہے؟ ایک حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی والے. ہاں, بھٹائی والے. اس میں جناب بابا فرید گنج شکر, بہاؤالحق زکریا, شاہ مدار, شاہ مینا. یار شاہ مینا لکھنؤ کے تھے نہیں؟ شاہ مینا لکھنؤ. 35 نمبر کہاں ہو بھائی؟ 35 نمبر. ارے بڑے نمبرات ہیں اس میں بھائی. 35 نمبر. ارے یہ شاہ مینا ہے بھائی, ٹکلا. یہ ٹکلا جو برہمن کی طرح بیٹھا ہوا لکھنؤ کا, میں اس کے مزار پہ گیا ہوں اللہ کی قسم. یہ ٹکلا یہ شاہ مینا یہی ہے. اس کے مزار پر میں گیا اپنے پیر کے ساتھ. وہ اس کا مزار جو ہے نا, یہ کون سا میڈیکل کالج لکھنؤ کا جو ہے بالکل اس کے قریب ہی ہے, وہاں کا یہ پیر ہے. دیکھو برہمنوں کی شکل بنا کے بیٹھا ہوا, دیکھو ہے کہ نہیں؟ بالکل برہمن لگ رہا. اور یہ سارے برہمن ہیں. یہ تصویریں جو بنی ہوئی ہیں میرے عزیزو اس طرح سے, اس میں کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے, کچھ برے بھی ہیں. بہرحال ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا ہے. لیکن جتنے صوفی ہیں سارے کے سارے گند ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں بولو؟ سارے کے سارے گند ہیں. یہ ہے. اب آئیے ذرا ایک اور کہانی دیکھیں. یہ کفر کی حد نہیں ہے, یہ شرک کی حد نہیں ہے. یہ اس طرح سے بت پرستیاں امت کے اندر کہیں مزار پوجے جا رہے ہیں, کہیں تصویریں پوجی جا رہی ہیں, کہیں کچھ. اور یہ ٹوٹل کون لوگ ہیں؟ احناف ہیں. انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی اور تو افغانی احناف ہیں. یہ معاف کیجیے.